الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال في موضع آخر: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، عید الفطر کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا، یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح ہر کاروبار کا، ہر کام کا ایک سیزن اور ایک موسم ہوتا ہے، کھیتی کرنے والوں کا ایک موسم ہوتا ہے، ویپار کرنے والوں کا ایک موسم ہوتا ہے، ایک سیزن ہوتی ہے، اسی طرح میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، بلکہ رمضان المبارک سے پہلے جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہی نیکیوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سیزن کے اندر جو مسلمان آگے بڑھ کر کے، جو مسلمان نیک اعمال کو زیادہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے نامۂ اعمال کے اندر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی سیزن ہو، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا دوسرا نقصان ہو جائے، میرا دوسرا ٹوٹا اور خسارہ ہو جائے، لیکن اس سیزن جو آیا ہے، یہ موسم جو آیا ہے، اس سیزن اور اس موسم کے اندر جو مجھے نفع حاصل ہونے والا ہے وہ کہیں فوت نہ ہو جائے، انسان اس بات کی ہمیشہ فکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی رمضان المبارک سے لے کر کے اس 10 ذی الحجہ کی تاریخ تک، اس حج والے مہینے کی 10 تاریخ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا اور نیک اعمال کا سیزن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا اور نیک اعمال کا موسم بنایا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جو آدمی ایک نفل عبادت کرتا ہے رمضان کے اندر، اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور جو مسلمان فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا ثواب زیادہ عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا موسم رمضان المبارک سے لے کر کے یہ حج کا جو مہینہ ہے، اس حج کے مہینے تک جاری رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یکم شوال ہوتی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ اگر تم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو تو یکم شوال سے تمہارے لیے احرام باندھنا جائز۔ جب یکم شوال سے احرام باندھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب رمضان کے بعد حج کا موسم اور حج کا سیزن شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک فضیلت اور بتلائی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ لیے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد چاند کا جو 10واں مہینہ ہے، اس 10ویں مہینے کے اندر اگر کوئی مسلمان 6 روزے رکھ لیتا ہے، یعنی شوال کے مہینے کے اندر اگر کوئی مسلمان 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ عید کے بعد، عید الفطر کے بعد اگر 10ویں مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لیے جائیں، چاہے لگاتار رکھے جائیں، 10ویں مہینے کے اندر رکھنا ضروری ہے، اگر اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب یہ حج کا 10واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس مہینے کے جو یہ پہلے 10 دن ہیں، پہلا جو عشرہ ہے، اس عشرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جو مسلمان اس 10ویں مہینے کے اندر، اس 12ویں مہینے کے اندر عرفے کے دن سے پہلے 8 دن تک اگر کوئی مسلمان 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 روزے کا ثواب 1 سال کے برابر عنایت فرماتے ہیں۔ اگر اس 12ویں مہینے کے 8ویں تاریخ تک 1 روزہ رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 روزے کا بدلہ 1 سال کے برابر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ 1 سال کے چھوٹے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف ہی نہیں ہوتے۔ اگر کسی انسان کے ذمے، کسی مسلمان کے ذمے گناہ کبیرہ ہے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بخش دے تو اس کی بخشش کی بات ہے، ورنہ گناہ کبیرہ کا اصول یہ ہے کہ جب تک مسلمان توبہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور ایک عجیب و غریب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب حکم اور بیان فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم اس 12ویں مہینے کا چاند دیکھ لو اور تمہارے قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو تم جب تک قربانی نہ کر لو اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو مت کاٹو۔ جب تک قربانی نہ کر لو
تب تک اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو مت کاٹو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ قربانی ہم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بالوں کو اور تمہارے لیے ناخنوں کو تمہیں نہیں کاٹنا چاہیے۔ یہ حکم کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھ لینے کے بعد اس کے لیے نہ بال کاٹنا جائز ہے، نہ ناخن کاٹنا جائز ہے، نہ خوشبو لگانا جائز ہے۔ کوئی چیز جو ممنوعات احرام میں سے ہے کوئی چیز اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو لوگ مکہ مکرمہ میں چلے گئے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، جن کو مال دیا، جن کو دولت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے چلے گئے، ان کا تو حج ادا ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ان حاجیوں جیسی شکل اختیار کر لیں۔ وہ حاجی بال نہیں کاٹتے ہیں، وہ حاجی ناخن نہیں کاٹتے ہیں، تو تم بھی اپنے بالوں کو مت کاٹو، تم بھی اپنے ناخنوں کو مت کاٹو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فضل اور جو کرم ان حاجیوں کے اوپر فرمائے گا، اور دوسرے مسلمان جو پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے، بال اور ناخن نہ کاٹنے کی وجہ سے اللہ سارے مسلمانوں کو حاجیوں کے برابر ثواب عنایت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو، ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو، حاجیوں جیسی شکل اختیار کر لو، ان کے جیسے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جیسی شکل اختیار کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی وہ ثواب عنایت فرما دے۔ اور دو چیزیں تو ایسی ہیں جو اس مہینے کے علاوہ پورے سال میں کبھی ادا ہی نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ ایسی فضیلت والا ہے کہ دو چیزیں اس مہینے کے اندر ایسی ہے کہ اس مہینے کے علاوہ اور ان دنوں کے علاوہ وہ کبھی ادا ہی نہیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو حج ہے کہ پورے 12 مہینے کے اندر بیت اللہ وہی ہے، مسجد حرام وہی ہے، مینا وہی ہے، عرفات وہی ہے، مزدلفہ وہی ہے، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات مقدسہ وہی ہیں، اور طواف کرنے کی جو شرائط 12 مہینے ان دنوں کے علاوہ 11 مہینوں اور 12 مہینے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو چند ایام ہیں ان ایام ہی کے اندر حج ادا ہوتا ہے، ان کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر حج ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان بیت اللہ کا طواف کرے گا تو نفلی طواف ہوگا، مسلمان وہاں جا کر کے قربانی کرے گا تو صدقہ ہوگا، وہ حج کی قربانی نہیں ہوگی۔